نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ یوسف جاری تھی اور 13واں پارہ شروع ہوا ہے. پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع کا بیان ہے کہ بڑے بڑے امتحان سل کر کے اب شاہی میں پہنچ گئے ہیں، حکمرانی مل رہی ہے، تو تواضع ظاہر کر رہے ہیں. فرمایا میرا کمال نہیں ہے. نفس تو گناہوں کی طرف حکم دیتا ہے، یہ مجھے اللہ نے بچایا ہے. میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا، نفس تو برائیوں کا حکم دیتا ہے. یہ الا ما رحم ربی، میرے رب نے رحم کیا ہے تب میں ان مصائب سے نکل آیا ہوں. اور اس امتحان سے ایک بہت بڑا امتحان تھا، عورتوں والا بہت بڑا امتحان. آدمی جوان ہو، حسن ہو، قوت ہو، شہوت ہو، ہر شے ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو کسی قسم کی، اس وقت بچنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو فرمایا یہ میرے رب کا رحم ہے، میرا کوئی کمال نہیں. وقال الملک ائتونی بہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ کمالات کھل کے بادشاہ کے سامنے آ گئے تو اس نے کہا ایسا ہیرا مل گیا ہے مجھے، میں تو اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گا. اس سے بات کی کہ میں آپ کو حکمرانی میں حصہ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ بادشاہی میں شریک ہو جائیں. ادھر قید خانے میں پڑے ہیں اور ادھر بادشاہی. فرمایا پھر اگر مجھے شریک کرنا چاہتے ہیں نا، جو مشکل کام ہے وہی مجھے دے دیں. قحط خواب کے ذریعے پتہ چل رہا قحط آنے والا ہے، تو قحط آنے والا ہے تو اس کے لیے بندوبست اور تدبیر کرنا جیسے میں نے پہلے بتا بھی دیا، اور میرے ہی ذمے لگا دیں. مجھے خزائن ارض، زمین کی آمدنیاں وغیرہ جو ہیں ان پر اس کا وزیر مجھے بنا دیں. تو بنا دیا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ساری حکمرانی یوسف علیہ السلام کو مل گئی تھی. شروع میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی تدبیر کر کے دکھائی جو خواب کی تعبیر کے وقت بتائی تھی. وہ 7 سال گزر گئے، انہوں نے وہ پورا اناج جمع کر کے رکھ لیا. پھر اگلے 7 سال جب شروع ہوئے تو انہوں نے پھر، حالانکہ قحط کے موسم میں لوگ اپنی خوراک کو جمع کرتا ہے دوسروں کو نہیں دیتے. فرمایا سب اپنے ملک کے بھی جہاں ضرورت ہو لے جائیں، ہمارے پاس خزانہ خوراک کا کافی ہے، اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آ کر لے جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. قحط کے زمانے میں یہ کرنا، یہاں تک کہ خبر دور پہنچ ہو گئی، ان کے آبائی علاقے میں بھی جا پہنچی، کنعان میں، کہ وہاں مصر میں ایک بادشاہ ہے. قحط کے زمانے میں بھی وہ ہر آدمی جو بھی اس کے پاس جائے گا سستے داموں 1 اونٹ غلے کا اس کو دیتا ہے. اس کے بھائی بھی وہاں سے 10 بھائی وہاں پہلے کے 10 بوجھ ہم لائیں گے. 10 بھائی، 11 بھائی تھے، ابھی ایک چھوٹا تھا ان کا بنیان، وہ چھوڑا ہے کہ باقی 10 آئے. تو اس کا ذکر ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. جب وہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے
انہوں نے نہ پہچانا، حضرت یوسف نے پہچان لیا یہ وہی میرے 10 بھائی ہیں، وہی 10 بھائی ہیں میرے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ اکبر، اور پھر بیچ دیا تھا۔ اب موقع تھا بدلہ لینے کا، لیکن ان کو بتایا تک نہیں میں کون ہوں اور آپ کون ہیں، اور ان کے تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ یوسف جو ہے وہ کوئی بادشاہ بن جائے گا، ان کے خیال بھی نہیں تھا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، تو ذرا پردے سے رہتے تھے، زیادہ کھلتے نہیں تھے، تو اس واسطے وہ نہیں پہچان سکے۔ ان کی خاطر تواضع کی، مہمانی کی، خوب کھلایا پلایا، اور ان کا سامان واپسی کے لیے بھی خود اپنے غلاموں سے بندھوا دیا، اور ہدایت کر دی کہ انہوں نے جو ہمیں پیسے دیے ہیں نا، پونجی، ان کے سامان میں چپ کر کے ڈال دو واپس ہی، اور ان سے کہا اگلی دفعہ تم نے آنا ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانا ہے۔ پوچھا ہوگا نا انہوں کو یہ نہیں کہ بھئی اور کتنے بھائی ہو، کتنے رہ گئے، یہ وغیرہ، ایک بھائی ہمارا تو اس کو بھی لانا ہے، اس کو لانا ہے، اور اگر وہ نہ لاؤ گے تو ہم اب تو اس کا حصہ بھی لے جاؤ فالتو ایک، لیکن پھر تم اس کو نہ لائے تو ہم تم کو غلہ نہیں دیں گے۔ یہ کر دیا ان کو۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر اپنے بھائی کو نہ لائے تو نہ میں دانے دوں گا، غلہ دوں گا، اور نہ میرے قریب آنا۔ اچھا، وہ تو کاش زدہ تھے، انہوں نے کہا جا کے بھائی کو اپنے والد کو ورغلائیں گے، یعنی ان سے بات کریں گے، بھائی بھیج دے فائدہ ہو جائے گا۔ آ کر کہنے لگے ابو جی ہمیں تو روک دیا گیا دوبارہ جانے سے، اب آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیں، ہم غلے کا ایک اونٹ بھی زیادہ لائیں گے۔ فرمایا نہیں، تمہارے اوپر کوئی اعتماد نہیں، جس طرح تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا بنیامین کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو گے۔ جواب دے دیا۔ جب سامان کھولا تو پونجی، وہ پیسے جو بھی اس وقت کے طریقے تھے وہ موجود تھے وہاں، پھر لے آئے۔ ابو وہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، غلہ بھی دے دیا، اور ہمارے پیسے جو بھی ہم نے ان کو دیا تھا، جو اس وقت طریقہ تھا، وہ بھی واپس کر دیا۔ تو آپ مہربانی فرمائیں ضرور بھیج دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں، لیکن پھر ایک شرط پر کہ تم آنا تو سارے آنا، یا نہ آنا تو سارے نہ آنا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بنیامین نہیں آیا تم آ جاؤ واپس، ایسا نہیں ہوگا۔ باقی اعتماد تمہارا اوپر ہمارا نہیں ہے، اعتماد میرا اللہ پر ہے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، اور جاتے ہوئے اب 11 بھائی شہزادے نبی کے بیٹے حسین جمیل جوان جا رہے ہیں۔ فرمایا کہیں نظر نہ لگ جائے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، تم وہاں شہر کے قریب جب تو ٹولیوں میں کبھی کوئی دو بندے ادھر دو چار ادھر کر کے پھر اکٹھے آگے ہو جانا۔ اگر تم اس طرح ہی سارے چلے گئے تو پتہ نہیں کوئی نظر لگ جائے، پریشانی نہ ہو۔ اور بتا دیا ہے میری ایک تدبیر ہے، باقی اگر اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے ہوگا تو وہی۔ بھائیوں نے اس پر عمل کیا، پہنچ گئے دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حضرت نے پھر یہ تدبیر کی، بھائی وہ بھی آ گیا، مل لیا، دیکھ لیا۔ فرمایا ایک کمرے میں 2 بندے چلے جاؤ، یہ کمرے ہیں تمہارے، 2 اس میں 2 اس میں 2 اس میں، اور 2 چلے گئے، باقی ایک ہی بچ گیا۔ وہ 11 دن باقی بچ گیا، وہ چھوٹا بنیامین۔ فرمان لگے چل تو میرے ساتھ ہی آ جا۔ 2 بھائی مل گئے، اب وہ الگ ہو گئے۔ اب بھائی کو بتا دیا میں آپ کا وہ یوسف بھائی ہوں جو گم گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ خوش ہو گئی۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب واپسی ہوئی۔ اب آپ بنیامین کو واپس نہیں بھیجنا، اللہ نے ایک تدبیر سکھا دی۔ ایک پیالہ، کوئی قیمتی پیالہ تھا بادشاہ کا، وہ ڈال دیا ان کے بنیامین کے سامان میں، ڈال دیا بند کر، کیونکہ وہ انہی کے کارکنان جو تھے وہی سامان باندھ کے دے رہے تھے، وہ بھی ڈال دیا۔ جب یہ تیار ہو کے جانے لگے تو اہلکاروں نے
آواز لگا دی، او قافلے والو ایت حل انکم ایت حلیر و انکم لسارقون، او قافلے والو تم تو چوری کر کے جا رہے ہو۔ ہمارا یہ عجیب تھا، وہ پیالہ تھا، اس سے غلہ بھی ناپ کے دیتے تھے، پانی پینے اور ضرورت مشروبات بھی اس میں پیا جاتا تھا، قیمتی بھی تھا وہ، اور کئی کام اس سے لیے جاتے تھے، وہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کیا گم گیا؟ پیالہ گم گیا؟ اچھا ہم تو چور نہیں ہیں، تمہیں پتہ یہ خدا کی قسم ہم فساد والے نہیں ہیں، ہم تو اپنے اونٹوں پر بھی جو ہے وہ پابندی لگا کے چھکے چڑھا کے آئے تاکہ کہ لوگوں کے درختوں سے پتے بھی نہ کھائیں، ہم تو اتنے محتاط لوگ ہیں، تو ہم پیالے بادشاہ کے، اور محسن بادشاہ ہمارا تو اس کا ہم پیالہ چوری کر لی، یہ تو ویسے بھی، اور ہم نبوت کے خاندان کے لوگ ہیں، ایسا کیسے تو کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سامان کی تلاشی لیں گے، پہلے یہ بتاؤ جس سے چوری نکل آئی اس کو سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں، ہماری شریعت میں تو سزا یہ ہے کہ جو چور ہو وہ جس کی چوری کی اس کے حوالے کر دیا جائے، پتہ نہیں کتنی مدت کے لیے اس کے پاس رہے گا، وہ غلام سا بن جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سامان کی تلاشی کی لینا شروع کر دی۔ فَبَدَا بِأَوْعِيَةٍ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، فرمایا باقی بھائیوں کے سامان کو پہلے کھولو، ادھر نہیں ملے گا، اگر پہلے ہی یوسف بنیامین کے سامان کو کھول لیا تو کہیں گے پھر شک پڑ جائے گا ان کو۔ تو آخر میں حضرت بنیامین کا سامان کھولا تو اس میں سے پیالہ نکل آیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک سوال ہو سکتا تھا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے خود ان کو دھوکہ دیا، خواہ مخواہ ان پر چوری کا الزام لگا دیا، یہ نبی کے شان کے تو خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے یوسف سے ایسی بات نہ کرنا، یہ ان کو میں نے سکھایا ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے تدبیر بتائی تھی یوسف کو، کیونکہ جو یہاں کا قانون ہے اس قانون میں یہ اپنے بھائی کو یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، کوئی اور سزا تھی، ہم نے انہی سے کہلوایا اور انہی کے قانون کے مطابق اس نے بھائی کو روکا، یہ ہم نے سکھایا۔ فوق کل ذی علم علیم، عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے۔ پھر ان سے ایک اور غلطی ہو گئی، جب پتہ چل گیا بنیامین کے سامان سے نکلا تو کہنے لگے یسرق فقط سرق اخ لہ من قبل، اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی۔ وہ ظالم، اس وقت کہنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں چوری کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ الزام لگا رہے ہیں اس پر، وہ اب بھی بچہ، اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک حقیقی بھائی تھا، اس سے پہلے اس نے بھی چوری کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف کو بڑا غصہ تو آیا، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، برداشت کر گئے، چپ کر گئے، ظاہر نہیں ہونے دیا، چپ کر گئے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا اللہ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا تَصِفُونَ۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، اب بنیامین تو جانا نہیں، اب کیا کریں، باپ کو کیا جواب دیں گے؟ بیٹھ کے مشورہ کیا، کہنے لگے درخواست کرتے ہیں بادشاہ صاحب، عزیز مصر مہربانی فرمائیں، اس بندے کو جانے دیں، یہ چھوٹا ہمارا بھائی ہے اور باپ اس کا باپ، اب وہ کہہ دیا ان لہ ابن شیخا، بوڑھا ہے، دل اس سے بہلاتا ہے، اس کو جانے دیں، ہم میں سے ایک رہ جاتا ہے آپ کے پاس اس کی جگہ پر۔ فرمایا کہ نہیں یہ تو ظلم ہے۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کرے کوئی ڈرے کوئی والی بات نہیں، جس کے سامان سے چوری نکلی ہے ہم تو اسی کو رکھیں گے، اور نہیں مانا ہی نہیں۔ اب بیٹھ کے پھر مشورہ کہ کیا کریں۔ بڑے بھائی نے جس نے پہلے بھی بچایا تھا یوسف کو، قتل کا مشورہ کیا تھا، اس نے کہا قتل تو نہ کرو، اس کو کہیں کنویں میں ڈالو، کوئی سامان کوئی لے جائے گا۔ پھر اس نے کہا یار میں تو واپس جاتا ہی نہیں، میں ابو کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں تو نہیں جا سکتا، میں ادھر ہوں،
تم جا کر ساری بات بتا دو، اگر میرے ابو نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تو میں آ جاؤں گا، یا اللہ نے جو فیصلہ کیا پھر اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ ادھر موت آ گئی تو ادھر رہ جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا، میں اپنے باپ کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ ارجعوا الی ابیکم وقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، پھر اسی بات کی، تو جا کر کہو ابو کو تیرے بیٹے نے چوری کیا ہے، تیرے بیٹے نے چوری کیا ہے، ان ابنک سرق۔ ہم تو پھر جو ظاہر جان، اب یہ سچے ہیں، سچے سمجھتے ہیں کہ ان کو تو نہیں پتا اندر سے کیا سازش ہو گئی ہے، تدبیر ہو گئی ہے، لیکن ہوا تو سامان تو اس کے نکل آیا۔ اب تو انہوں نے سچی بات کی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جہاں پہلے کہا تھا تم نے سازش کی ہے، اب بھی کہا تم نے سازش کی ہے۔ عالم الغیب ہوتے، علم غیب، بات تو چل رہی تھی عالم الغیب ہونے کی اور متصرف الامور ہونے کی، تو اب یوں نہ کہتے، کیونکہ اب تو انہوں نے سازش کی نہیں ہے، پہلے بے شک سازش کی تھی۔ فصبر جمیل، پھر میں تمہارے خلاف کیا کروں، میں صبر ہی کروں گا۔ امید ہے کہ اب میرے سارے بیٹے مجھے مل جائیں گے، اللہ سے مجھے خواب جو ہے نا ملنا ہے ایک دن، اصل اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، وہ یوسف بھی آئے گا، بنیامین بھی آئے گا، وہ بڑا بھی ہوگا، تم بھی ہوگا، ایک دن ہم سارے اکٹھے تو ہوں گے، لیکن پتہ نہیں کتنے دن کے بعد ہی آئے گی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے یا سفالا یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، پھر روئے یوسف پر، نام یوسف کا لیے، ان کا تو پتہ ہے چلو سزا ہو گئی، سال اس کے پاس رہ جائیں گے، 6 مہینے رہ جائیں گے، کوئی تو واپس ہی آ جائیں گے، کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ بات تو یوسف کی پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کو اب نہیں پتہ۔ یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو عالم الغیب ہوتے تو پتہ ہوتا، وہ تو آج بادشاہ بنا بیٹھا ہے، ہم تو اس کے گداگر ہیں، ہم تو اسے غلہ لینے جاتے۔ اور دونوں بھائی خوش ہیں، ان کو پتہ بھی مل گیا، وہ دونوں بیٹھے ہیں خوش تھے، باقی 10 بھائی جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، اور نہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے، اور ادھر وہ قید میں تھے تو نہیں پتا تھا، پھر بادشاہی میں چلے گئے تو پھر بھی کوئی پتہ نہیں۔ تو عالم الغیب تو اللہ ہی کی ذات ہے، پیغمبر بھی نہیں ہوتا۔ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، نال تانے دیتے ہیں گھر والے، یا رو رو کے تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، کمزور کر دو گے، پر میں تمہارا کیا نقصان ہے، میں اپنی شکایت تو اللہ کی طرف کروں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ ایک دن یوسف اور میں اکٹھے ہوں گے، تم بھی ساتھ ہوں گے۔ جاؤ بیٹو، نہ امید نہ ہو، یوسف کو ڈھونڈو، اس کے بھائی کو بھی لاؤ واپس، اور اللہ کی رحمت سے لوگ نا امید نہیں ہوا کرتے، تم تو نبوت کے گھر کے خاندان کے لوگ ہو۔ واپس آ گئے، تیسری دفعہ پھر سفر ہو گیا، اب سامان پیسے ہی نہیں خریدنے کے لیے، جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی دربار میں کہتے ہیں، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر، ہم محتاج ہو گئے، ہمیں تکلیف اے ہمارے پاس اب پیسہ بھی نہیں، غلہ بھی نہیں، ہم کچھ کھوٹی سی پونجی لائے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیں اور ہمیں پورا سامان غلہ دے دیں اور کچھ صدقہ بھی کر دیں۔ اللہ اکبر، وتصدق علینا، صدقہ کر دیں۔ او اللہ، کیا اب یوسف کے بھائی گداگر بنے ہوئے کھڑے ہیں، تو صدقے کی درخواست کر رہے ہیں، ہمیں صدقہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی۔ پہلے تو یوسف علیہ السلام پہلے بھی تو یعقوب علیہ السلام کو بتا سکتے تھے، لہٰذا بادشاہی آپ تو سب کچھ کر سکتے تھے، بھائی آئے، 2 سفر بھی ہو گئے، نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں۔ جب اجازت ملی تو فرمان لگے، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے
یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے رہے؟ ہاں، یہاں یوسف کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ وہ دو بھائیوں کے پاؤں سے زمین نکل گئی. قالوا انک لانت یوسف، یار آپ ہی یوسف تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں جی، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور میرا یہ چھوٹا بھائی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. جو تقوی اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اب بھائی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے تیرے خلاف بہت کچھ کیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی اور ہم گناہگار ہیں، غلط کار ہیں. اب ہم آپ کے قبضے میں ہیں، جو چاہیں سو کریں. اللہ ان کنا لخاطئ. نبی کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے، کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، بھائیوں جو کچھ تم نے کیا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہی بات کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا، جو 13 سال مار کھائی تھی. اب موقع تھا کہ بدلہ لیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم. میں بھی کہتا ہوں مکے والو تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، انتم العتقاء، تم سارے آزاد ہو، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، معاف کر دیا سب کو. اللہ اکبر. تمہارا مال بھی تقسیم نہ کروں گا، مال غنیمت بھی نہیں بناؤں گا، تمہارے بندوں کو غلام الباندیہ بھی نہیں بناؤں گا، تم اسی طرح مالک رہو گے اپنی جائیداد کے. اللہ. فرمایا جا رہے ہو واپس تو یوں کرو، میری یہ قمیص لے جانا. حضرت یوسف نے فرمایا لے جانا، ابو کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ان کی نظر جو کم ہو گئی ٹھیک ہو جائے گی. اللہ اکبر. پھر کیا کرنا؟ اس کے بعد تیاری کر کے سارے خاندان کے لوگ یہاں میرے پاس آ جاؤ، اب تم شاہی خاندان کے لوگ ہو، میرے پاس آ جاؤ، ادھر آؤ. یہ ان کو بھیج دیا. وہاں سے جب چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا گھر والوں سے مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ پتہ نہیں کتنے میل دور کی بات ہے، سینکڑوں میل. تو وہاں سے قمیص چلتی ہے تو کہنے لگے مجھے خوشبو آ رہی. بھائی وہ گھر والے جو آگے پوتے شوتے دوسرے گھر والے تھے اور باقی بھائی تو ادھر گئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے ابا پتہ نہیں کیا ہوا تجھے، ابھی تک یوسف کے خیال آپ سے ختم ہی نہیں ہوتے، ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ تو پرانی ایک گمراہی ہے، آپ اسی میں مبتلا ہے کہ یوسف مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا. وہ 20 30 40 سال ہو گئے، ابھی نہیں یوسف کہاں ہے، پتہ نہیں اس کی ہڈیاں گل گئی ہوگی، کدھر ہو گیا تھا، ابھی آپ کو یوسف یوسف لگا رہے. جب قافلہ آ گیا تو انہوں نے خبر دے دی یوسف کی یہ قمیص ہے، آنکھوں پہ رکھی ہو، روشنی ہو گئی، خوشی ہو گئی. اب پھر گھر والے بھی شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے ایسی بات کی تھی. کہنے لگے بس آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے لیے استغفار کریں، کسی سے بدلہ نہیں لیا. فرمایا سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے استغفار اس وقت کروں گا جب قبولیت کی گھڑی ہوگی. پچھلی رات جب اللہ کے حضور میں عبادت کے لیے اٹھوں گا تو تمہارے لیے دعائے مغفرت بھی کر دوں گا. اللہ اکبر. اب یہ قمیص جو ہے، قمیص کے بارے میں آپ 3 واقعے یعنی دیکھ لیں. اس ایک یوسف کی قمیص ہے، پہلے جب آئی پہلی دفعہ وہ شروع میں تو غم میں ڈالا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قمیص ہے. تو آخر کتنا غم ہوتا ہے کہ بیٹا کو بھیڑیا کھا گیا اور قمیص سے غم آیا. پھر ایک دفعہ پھر جب عزیز مصر کے پاس تھے اور الزام لگا
پھر بھی قمیص کو دیکھ کر فیصلہ ہوا کہ آگے سے پھٹی ہے تو قصور زلیخا کا، پیچھے سے پھٹی ہے تو قصور جو ہے نہیں، آگے سے پھٹی ہے تو قصور ٹھیک، پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر کس کا؟ تو وہاں بھی قمیص سے فیصلہ ہوا۔ تو اب بھی تیسری جگہ پھر قمیص کی باری، وہاں سے جب اللہ تعالیٰ خبر دینا چاہیں تو ہزاروں میل سے قمیص چلتی ہے تو یہ خوشبو وہاں کنان میں پہنچ جاتی ہے، اور جب اللہ نہ چاہیں تو چند فرلانگ پر خود یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں چل سکا۔ کسی نے کہا، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، یہ کیا ہے، وہاں کی قمیص سے تو آپ کو پتہ چل گیا، اور ساتھ قریب ہے کنواں، کوئی قریب دور نہیں ہے، اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلا، یہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ فرمانے لگے یہ ہمارے حال ہوتے ہیں، کبھی تو ہم اتنے اونچے چلے جاتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور کبھی وہ حال ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں کی پشت پر بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں کیا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ سارا تعلق ہے، جو اللہ کر دے وہی ہوتا ہے۔ اب جب قافلہ یوسف علیہ السلام کے خاندان کا آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور تیاری کی، اور پھر سب ان کو عزت کے ساتھ گھر لائے اور وہاں شاہی تخت پر پہلے لے گئے، اور پہنچتے ہی سب نے سجدہ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابو میں نے اسی طرح خواب دیکھا تھا جو اب اس کی تعبیر آ گئی ہے۔ وہ سارے بھائی سجدہ کر رہے ہیں، اور ماں بھی اور باپ بھی۔ ماں اب وہ حقیقی تو نہیں تھی، وہ ماسی تھی، اب ویسے ہی وہ بھی۔ تو وہ سارا کچھ ہو گیا، قصہ یوسف علیہ السلام کا پورا ہو گیا۔ اب آخری تقریر حضرت یوسف علیہ السلام کی، مصائب، تکالیف، دشمنیوں، سب جو واقعات آپ سن چکے ہیں، ان میں جو عزت کا پہلو اور انعام کا پہلو تھا وہ بتایا۔ یہ اب شکوہ شکایت نہ اللہ کی نہ بھائی کی نہ بہنوں کسی کی بھی نہیں کی۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ تو خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے سچ کر کے دکھا دیا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اللہ نے احسان کیا، مجھے قید سے نکالا۔ ہن قید میں گئے تھے تو نکلے ہیں، کیوں گئے تھے؟ وہ ایک مصیبت تھی، اس کا ذکر نہیں کیا۔ جب قید سے نکلے ہیں تو اللہ کا احسان وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، مجھے قید سے نکالا ہے۔ یوں دیکھو، اس واسطے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر پہلو میں کوئی اللہ کی نعمت کو دیکھیں، نہ کہ مصیبت کا چرچا کرتے رہے، نعمت ہے تو چھپا لیں، ایسی بری بات ہوتی ہے۔ دوسری بات، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، پھر تم سب کو دیہات سے شہر میں لائے، اور شہر میں بھی اور جناب شاہی خاندان میں آپ شمار ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کہ میرے اور بھائیوں کے درمیان شیطان نے کچھ ڈالا تھا، بھائیوں پر نہیں الزام لگایا کہ انہوں نے میرے ساتھ دشمنی کی اور میرے ساتھ یہ کیا، فرمایا شیطان نے ہمارے درمیان میں کچھ ڈالا تھا، لیکن اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر شیر و شکر بنا دیا۔ اللہ اکبر، کوئی شکایت نہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی، ان سے یہ اپنی ساری زندگی کا دو لفظوں میں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے ملک دیا، اور تیرا احسان ہے مجھے آپ نے تعبیر الاحادیث عطا فرمائی، تو آسمان زمین کا مالک ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مالک ہے، ولی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا جنت میں۔ یہاں آخری جملہ ہو گیا حضرت یوسف کی واقعے کا، اور آگے ایک آیت اللہ تعالیٰ اس کو ادخال الہی کہتے ہیں،
ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا، آپ کو تو پتہ ہی نہ تھا، آپ عالم الغیب نہیں، آپ نہیں جانتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہم نے وحی کے ذریعہ آپ کو بتایا، تب آپ کو پتہ چلا ہے۔ تو عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور نہ آپ حاضر ناظر کی نفی ہے۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، آپ ان کے پاس بھی نہیں تھے جو تو ہر جگہ حاضر ناظر تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، آپ وہاں موجود نہیں تھے جہاں یہ ان کے ساتھ خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، بھائی اپنے بھائی کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، یا زلیخا یوسف کے خلاف سازش کر رہی تھی، یہ سارے حالات جو ہیں آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے، آپ کو علم بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں، اس واسطے ہم نے وحی کے ساتھ آپ کو یہ ساری حال حقیقت کھول کے رکھ دی ہے آپ کے سامنے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آخری رکو اس کے اندر فرمایا بہت سے دنیا کے اندر توحید پر دلائل موجود ہیں، لیکن لوگ دیکھ کر صرف نظر کر لیتے ہیں اور اس کے حقیقی خدا کی طرف جاتے نہیں۔ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے توحید کا، میں اللہ ہی کی طرف وہ توحید کی دعوت دیتا رہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام قید میں بیٹھے ہیں تب بھی توحید کا ڈنکا بجا رہے ہیں، پیغمبر کا یہی کام ہوتا ہے، فرمایا میرا بھی یہی کام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کی طرف اس کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں اور بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں میں بھی اور میرے اتباع کرنے والے بھی، اور آپ رسول ہیں اور رسول سارے انسان ہیں، یہ لوگ انسان ہونے پر آپ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا یہ قصے لوگوں نے داستان یوسف کے نام پر قصے لکھے اور اس کے اندر عجیب اشعار بازی اور تک بازی کی ہوئی ہے، فرمایا صرف یہ مزے کے لیے نہیں ہوتے، یہ جو قصے واقعات ہم سناتے ہیں اس واسطے کاٹ کاٹ کے سناتے ہیں جہاں تمہارے لیے سبق ہو، عبرت ہو، یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، سورہ رعد ہے، اس کے اندر دلائل عقلیہ کی بھرمار کر دی اسی مسئلے پر کہ برکت دہندہ بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ، متصرف الامور بھی اللہ ہے۔ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے یہ ساری سچ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے، سب چاند سورج ستارے سارے پیدا کیے ہیں، ساری کائنات کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ وہو الذی مد الارض، اس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھے اور اس میں دریا رکھے اور ہر قسم کے پھل پیدا کیے اس کے اندر، اور اس کے ذائقے مختلف ہیں، یہ جوڑے مختلف ہیں، رات اور دن اللہ نے بنایا، اور جناب زمین جو ہے ایک جیسی ہے، اس کے جو ہے ٹکڑے قریب قریب ہے، لیکن دیکھ لیں ادھر کماد ہے تو اس میں میٹھا نکلتا ہے، اور جناب گڑ بنتا ہے، چینیاں بنتی ہیں، اور ساتھ ہی مرچیں لگی ہوئی ہیں تو وہ کڑوا پھل والا آتا ہے۔ ایک جیسی زمین، ایک جیسا پھل، یہ کوئی میٹھا کوئی کڑوا، کوئی سخت کوئی چنگا کوئی پھیکا، یہ اللہ ہی بنانے والے ہیں، جو جس کے یہ کارنامے وہی تو خدا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، وہ جانتا ہے کس مادہ کے پیٹ میں کتنا کچھ ہے، ایک بچہ یا دو ہیں یا 10 ہیں، اور یا ہے بھی بچہ یا نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور عالم الغیب والشہادہ ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا وہی ہے۔ اس کے سامنے کوئی اونچی بات کرے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اگر کوئی چھپا کے بات کرے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کوئی کھلی سڑک پر دن کی روشنی میں چلا جا رہا ہو تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کوئی کسی کونے میں تاریک رات میں چھپا ہوا ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وہی خدا ہے، اسی کو تم اپنا خدا مانو۔
ان اللہ لا یغیر ما بکم حتی یغیر یسبح الرعد بحمدی والملائکۃ، اللہ کی تسبیح تو ہم فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور بادل بھی پڑھتا ہے، اور ساری جو ہے کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، لہ دعوت الحق والذین، جس کے یہ سارے کارنامے تم سن رہے ہو اسی کے لیے سچی پکار ہے، اسے پکارو وہ تمہاری پکاریں سنے گا۔ جو غیروں کو پکارتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کی مثال تو ایسا ہے جیسا کہ آدمی کنویں پر کھڑا ہو جائے اور کہے پانی کو اوپر آ جا میرے منہ میں، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ اسباب کے بغیر ڈول لینا پڑے گا اور رسی لانی پڑے گی، تب ڈول سے پانی نکال کر اپنا استعمال کرو گے۔ یہ پانی جیسے کنویں میں خود تمہارے منہ میں نہیں آ جاتا، اسی طرح غیر اللہ بھی تمہاری کام نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ سے تم مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اسی کی فرما بردار ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک اور مثال یوں سمجھو، انزل من السماء ماء فصارت اودیۃ، اللہ تعالیٰ اوپر سے بارش برساتا ہے اور جناب اس سے ندی نالے بہہ پڑتے ہیں، اور جناب کچھ زمین کے اندر وہ پانی جو ہے جذب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے کھیتیاں نکلتی ہیں اور باغات نکلتے ہیں، باغات پر پھول پھول آتے ہیں تمہارے لیے۔ جو پانی مفید ہے اور وہ رہ جاتا ہے اور تمہیں فائدے پہنچتے ہیں، اور دوسرا پانی جو زمین اچھی نہیں ہوتی وہاں سے پھسلن ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب کوئی آدمی سونے کو سنار گالتا ہے تو اس کا جو اوپر آ جاتا ہے کھوٹ، اوپر آ جاتا ہے جھاگ، اور اصل سونا نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھ لو، بعض دفعہ باطل اوپر تمہیں نظر آئے گا لیکن یہ جھاگ کی طرح خشک ہو کے ختم ہو جائے گا۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، جو لوگ اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے، اور جو قبول نہیں کرتے اور وہ قیامت کے دن اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کائنات کی ساری چیزیں پیش کریں تو قبول نہیں ہوگا اور ان کو جہنم ملے گی۔ افمن یعلم، ایک آدمی جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اترا ہے کہ وہ سارا حق ہے، اور دوسرا اندھا اور نابینا بنا اس کو نہیں مانتا۔ وہ اس بات کو تو عقل مند لوگ سمجھتے ہیں۔ یا اللہ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اس کی صفات میں بتا دیتا ہوں، وعد کو پورا کرتے ہیں اور وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ چھپا کر بھی، ان کے ساتھ کوئی برائی کرے تو وہ نیکی کے ساتھ ان کا بدلہ دیتے ہیں، اور ہم ان کو جنت دیں گے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، اور فرشتے ان کو سلام کرنے آئیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو حد توڑتے ہیں، کافر مشرک، وہ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور برا گھر ہے ان کے لیے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ لہٰذا رزق مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، عزت مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو۔ اللہ اکبر۔ دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں ذرا یہ نسخہ بھی اپنا کے دیکھو، دلوں کے نسخے تم نے بہت اپنائے ہیں۔ میری یاد، میرا قرآن اور میرا ذکر کر کے دیکھو، تمہارے دل میں کتنی تسلی آتی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے ان کے لیے مبارک ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے پیغمبر آپ کے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر ہیں ان کے ساتھ مذاق کیا گیا لیکن انہوں نے برداشت کیا، وہ کامیاب ہو گئے، اور مذاق کرنے والے جہنم کے اندر جا گرے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ،
جن متقیوں کو ہم جنت دیں گے اس کی مثال ایسی اکلھا دائم و ذلھا، اس کے کھانے اور پھل بھی ہمیشہ رہیں گے، اس کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس میں جہنم میں لوگ جائیں گے وہ آگ ہے، آگ وہ ہر چیز کو جلا کے رکھ دے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ آخر میں سورت کے 4-5 سوالوں کے جواب دیے گئے۔ آپ تو انسان ہیں، ہم کیسے آپ کی نبوت کو مان لیں؟ فرمایا ان کو کہہ دو میں نے تو جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کی بیویاں بچے کھاتے پیتے تھے، وہ انسان ہی تھے۔ اچھا جی، وَمَا كَانَ رَسُولٌ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دوسرا ہماری مرضی کے مطابق معجزہ دکھا دو۔ فرمایا یہ بھی میرا کام نہیں معجزہ دکھانا، اللہ کا کام ہے، ہاتھ میرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر ایمان لائیں بھی تو پہلے جو گناہ کر چکے ہیں، کفر شرک کر چکے ہیں، ہمیں بھی بخشش تو نہیں ہوگی۔ فرمایا ان کو کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی مٹانے والے ہیں، تم توبہ کرو گناہ تمہارے مٹا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اگر ہم ایمان لائے تو ہمیں لوگ اچک لیں گے۔ فرمایا تو ایک انہوں نے مطالبہ کیا عذاب لے آؤ، عذاب تو اللہ ہی لے آتا ہے، اور ویسے تمہارے اوپر عذاب شروع تو ہے ہی کہ تو کفر کی زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، مسلمانوں کی جو ہے زمین کشادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور میں تم میری رسالت کو مانو یا نہ مانو، میرے اللہ ہی میری رسالت کے گواہ ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا ترغیب قرآن ہے، ہم نے قرآن اس واسطے نازل کیا تھا کہ آپ لوگوں کو کفر و شرک کی ظلمت سے توحید کے نور کی طرف لائیں، اور اس راستے پر لائیں جو عزیز حمید کا ہے۔ عزیز حمید وہ اللہ ہے جس کی آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے، اس کا مالک ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، اور لوگوں کو راستے سے دین کے راستے سے ہٹاتے ہیں اور دین میں کجیاں تلاش کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اللہ کا ایک یہ احسان بھی ہے، ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ کتاب دی اور بولی دی تاکہ اپنی بولی کے لیے کسی ترجمان کی ضرورت نہ ہو، براہ راست اپنے پیغمبر سے بات کو اور دین کو لے سکیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی اور ان کی بھی ڈیوٹی یہی تھی کہ اپنی قوم کو ظلمت سے نور کی طرف نکالیں اور ان کو گزشتہ قوموں کے واقعات یاد دلائیں۔ خود ان پر ایک وقت آیا تھا جن کے بچے ذبح ہو رہے تھے اور ان کی بچیوں سے جو ہے بے حیائیوں کے کام کروائے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دی۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی طرف سے اعلان ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا، اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آگے واقعات ہیں کہ پیغمبر آئے اور پیغمبروں کی امتوں نے ان کے ساتھ بڑی گستاخیاں کی، یہاں تک کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہی کے ہاتھ پکڑ کے ان کے منہ میں دبا دیتے تھے، کہتے خبردار چپ رہو، آئندہ توحید کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، یہاں تک کہ کافروں نے اپنے رسولوں سے یہ کہا تھا تم باز آ جاؤ ورنہ تمہیں ہم اپنے ملک سے سرزمین سے نکال باہر کریں گے۔ اللہ نے وحی بھیج دی میرے پیغمبروں میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کو کہہ دو تم ہمیں نہیں نکال سکتے، ہم تمہیں نکال دیں گے۔ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم ان کو ہلاک کر کے میرے پیغمبروں اس زمین پر ہم تمہیں اور تمہارے متبعین کو بسا دیں گے، اور جو تمہیں دھمکیاں دیں گے ان کو جہنم کے اندر رسید کر دیں گے، جہاں ان کو پینے کے لیے ایک پیپ ملے گی اور جو پی بھی نہیں سکیں گے اور گلے سے اتار بھی نہیں سکیں گے، موت کے تمام اسباب وہاں موجود ہوں گے، ان کو موت بھی نہیں آئے گی، اسی کشمکش میں موت اور حیات کی زندگی میں تڑپیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور انہوں نے کوئی اگر اچھے کام بھی دنیا میں کیے تھے اس کی مثال ایسے ہے جیسے رات پر تیز آندھی آ جائے اڑا کے لے جاتی ہے، دنیا میں ان کے سارے اعمال اڑ جائیں گے، آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، توحید پر عقلی دلیلیں بھی سنتے چلے جاؤ۔ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کی توحید حق ہے۔ وہ جسے چاہے لے آتا ہے، جسے چاہے لے جاتا ہے، کسی کو زندگی کسی کی موت۔ اور یہ جو تم آپس میں معبود اور عابد ہونے کا سلسلہ رکھا ہے، قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ بڑا دشمن تمہارا شیطان ہوگا، اور وہ قیامت کے دن جہنم کے اندر ایک تقریر کرے گا، وہ اللہ نے یہاں سنا دی۔ وہاں لوگ شیطان کو ملامت کریں گے کہ تو نہ ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے کہا میں تمہیں کیا کہا تھا، میرے پاس کوئی فوج تھی، میں نے تمہیں زور زبردستی پکڑا تھا، میں نے تو تمہیں کہا تھا ادھر آؤ، تم آنکھیں بند کر کے آ گئے۔ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے تمہارے ساتھ سچے وعدے کیے، دلائل دیے، معجزات دکھائے، تم نے وہاں ان کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ قصور تمہارا ہے کہ میرا ہے؟ میں نے تو بس گونڈ لگایا ہے، تسی مکھیاں آ گئے ہو، میرا کیا قصور ہے؟ نہ بس اب چپ رہو، نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو، بس ختم بات۔ اللہ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو جنت والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام پہنچیں گے۔ اچھی بات کی مثال فرمائے، کلمے کی اچھی کی بات کی، اور اچھے درخت کی طرح ہے جو ہمیشہ، جس کی جڑ نیچے گہری ہو اور تنا اس کا اونچا لمبا ہو اور پھل اس کا ہمیشہ رہے، جیسا کہ کھجور۔ اور کفر کا کلمہ اس ایسا ہے جیسا کہ کوڑ تما، یہ ہنسلا جس کو کہتے ہیں، یہ کوڑا ایک درخت ہوتا ہے جس پر یہ پھل ہے نا خربوزے کی طرح چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، اور کڑوی بل، کوڑ تمام اس کو کہتے ہیں، اس کی طرح ہے۔ وہ ریت کے علاقے میں ہوتا ہے، جب زیادہ آندھی آئے تو ریت جاتی ہے تو ساتھ وہ بھی اکھڑ جاتا ہے، ایسا ہی، تو اس کی اتنی جڑ مضبوط نہیں ہوتی۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا ان لوگوں کی طرف دیکھتے نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر یا ناشکری سے بدلتے ہیں اور اپنی قوم کو جہنم کے اندر اتارتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ان کو کہہ دو نفع اٹھا لو، آخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور میرے ایمان والوں سے بھی ذرا کہہ دینا، کیا جو ایمان والے میری عبادت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، میرے راہ پر میرا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین پیدا کیے، بارش برساتا ہے اور کھیتیاں نکالتا ہے، اور سمندر کے اندر تمہارے واسطے جہاز بحری بیڑے چلاتا ہے، اور سمندر کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، سورج چاند کو تمہارے نفع کے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور دن رات تمہارے لیے بنائے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو بھی تم مانگو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں۔ اتنی نعمتیں تو بغیر مانگے دے رکھی ہیں، اگر تم ان کو گنو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، میرے ایک بڑے موحد آدمی کی بات بھی سن لو، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس مکہ جو سنگلاخ علاقے میں موجود ہے اس کو امن والا گھر بنا دے، اور مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو اصنام پرستی سے بچا لے۔ اے اللہ، میں آپ کے حکم سے اپنی اولاد کو یہاں بسائے جا رہا ہوں، یہ وادی خیر سی ذرا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یا اللہ ان کو تم دنیا کے پھل، دنیا کی ساری چیزیں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ساری قبول کر دی۔ اس وقت جاؤ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، جب جہان کی بنی ہوئی یا پیدا شدہ جہاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہاں مکہ مدینہ میں مل جائے گی آپ کو، انسان بھی ہر قسم کے وہاں نظر۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، دعا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ بڑھاپے کی عمر میں آپ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے دو لال بیٹے دے دیے، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور لوگوں نا امید نہ ہونا، کوئی بھی تمہیں ضرورت ہو اللہ سے مانگنا ہے، تم بوڑھے ہو جاؤ گے پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ بوڑھا نہیں ہوتا، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ رب
रब्बि जअलनी मुकीम अस्सलात, इस दुआ का हिस्सा इतना अल्लाह ताला को पसंद आया कि इसको नमाज में रख दिया गया। ज़्यादातर लोग इसके अलावा भी दुआ रखी जाए, पढ़ी जाए तो नमाज तो हो जाती है, लेकिन इसी को याद कराया जाता है इसमें, अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरी औलाद को भी मेरी दुआ कबूल कर ले, अल्लाह मुझे भी और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे क़यामत वाले दिन। आखिरी रकू में ज़रा तख़वीफ़ात हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, ओ ज़ालिम मुतकब्बिर मालदार ओहदेदार, अल्लाह को गाफिल न समझना। अल्लाह ताला ज़ालिमों को जानता है लेकिन जल्दी पकड़ता नहीं, अल्लाह को जल्दी नहीं है। जब पकड़ेंगे तो जनाब इनकी नज़रें ऊपर की ऊपर रह जाएंगी, ये पागलों की तरह सर उठाए फिर रहे होंगे। जहाँ आँख खुलेगी तो बंद नहीं होगी, बंद होगी तो खुलेगी नहीं, और इनके दिल जो हैं वो उड़ जाएंगे, गोया कि इनके अंदर अकल है ही नहीं। इनको समझा दो, एक दिन आने वाला है जिस दिन ज़ालिम कहेंगे रब्बना आखिरना इला अजल करीब, अल्लाह हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे, हमें तौबा करने का मौका दे दे, हमें नेकी करने का मौका दे दे, हम आपके पैगंबरों की इत्तिबा करके फिर तेरे सामने सुरखरू के आएंगे। फरमाया तुम तो कहा करते थे कसमें उठा करके हम दुनिया से जाएंगे नहीं, या जाएंगे मर जाएंगे तो फिर उठेंगे नहीं। वसकन तुम, लेकिन हुआ क्या, तुम दुनिया से आ भी गए हो और उठ भी आए हो, अब तुमने अपनी दुनिया का हिसाब देना है। वक़द मकरू मकरहुम इंदल्लाहि मकरुहुम, इन लोगों ने मेरे पैगंबरों के साथ बड़ी साजिशें की, अल्लाह ताला ने इनकी साजिशों को ख़त्म कर दिया। पहाड़, इनकी साजिशें तो बड़ी थी जिससे पहाड़ भी ज़ाइल हो जाते हैं। फला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ वादी रसूला, अल्लाह ताला अपने वादे का खिलाफ नहीं करते, वो अजीज है ज़ुंतिकाम है। एक दिन आएगा जिसमें ज़मीन नहीं रहेगी, वो दूसरी बदल दी जाएगी, आसमान भी दूसरा आ जाएगा, और सारे लोग अल्लाह वाहिद कहार के सामने खड़े होंगे हिसाब के लिए। व तरल मुजरिमीना, मुजरमों को देखेंगे वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे और गंधक की कमीसें पहनी होंगी जिसको आग जल्दी लगती है और बू बहुत उठती है, और उनके चेहरे तक आग छोई हुई होगी। लियज्ज़ी अल्लाह कुल्ल नफ्सिन, ताकि अल्लाह ताला हर आदमी को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दे दे। अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाले हैं। हाज़ा आखिरी है, हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये सारा किस्से आपको सुना दिए गए, अल्लाह ताला की तरफ से हम तुमने को पहुंचा चुके हैं ताकि लोग डर जाएं और अपना कब्र किबला सीधा कर लें, सही रास्ते पर चलें, और उनको यकीन आ जाना चाहिए। लियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, यकीन करने के सिर्फ माबूद बर हक तो एक अल्लाह है, लेकिन इससे नसीहत पर करते हैं। वलियज़्ज़कर उलुल अलबाब, अक्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं और सराह रास्त पर आ जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अक्लमंद बनाए।